یہ بنایا ہوا قانون ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کے واپس جانا ہے۔ جب پرانا وقت ہوتا تھا اور لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے تو یوں کشکول بنا کے بادشاہ کو نذرانہ پیش کرتے تھے۔ بادشاہ اس پہ ہاتھ لگاتا یا اس کو اٹھا لیتا تو یہ تصور ہوتا کہ نذرانہ قبول ہو گیا۔ اس کو آج کے دور میں سمجھنا ہو تو جیسے لوگ دینداروں کی خدمت کرتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، کہ نہ لینے والے کو پتہ ہوتا ہے نہ دیکھنے والے کو پتہ ہوتا کہ کتنے ٹرانسفر ہو گئے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہ کو یوں کشکول بنائے جاتے تھے، آج دینداروں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے، کندھوں کو ہاتھ لگا کے نذرانے دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب باپ کا سایہ دنیا سے، اولاد سے اٹھ جاتا ہے اور بیٹا جب گھر کا سربراہ بنتا ہے اور ماں جب گھر کا نظام چلاتی ہے تو بیٹا ماں کو خرچہ ایسے دیتا ہے کہ بیٹے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور ماں لینے والی کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ اس سے بڑی ماں کی توہین اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ماں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور تو ماں کو جا کے یوں اس کے کشکول میں پیسے رکھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تو سارے پیسے یوں کشکول میں رکھتا اور ماں سے کہتا ماں جتنا تیرا دل چاہتا تو اتنے پیسے اٹھا دے۔ اپنے بچوں کو دکھا دکھا کے، اپنی بیوی کو دکھا دکھا کے، اپنی ماں کو خرچہ دینے والوں اس بات کو یاد رکھو، زندگی میں کثرت ہو سکتی ہے، ایک گھر کے دو بن سکتے ہیں، ایک فیکٹری کی دو بن سکتی ہیں، کثرت ہو سکتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ علماء کے جا کے گھٹنے دباتے ہو، پیروں کے پاؤں دباتے ہو جا کے، اور جا کے نذرانے دیتے ہو، اور ماں باپ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہم ساری زندگی ہو گئی ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں ہم صرف زبان سے اف نہیں کرتے، باقی ہر کام کر جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے جو جملہ لکھا ہے نا، یہ خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بڑا ضروری جملہ ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بولو براز، پیشاب اور پخانہ بھی بستر پہ کر دیں، اتنے بوڑھے ہو جائیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے اور اس گندگی کی صفائی کرے اور ماں باپ کے دل میں یہ خیال بھی گزر گیا نا کہ اولاد کو اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی لفظ اف ہے۔ اولاد کو تو اتنی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کر لے۔ آج بادشاہوں کے سامنے کشکول ہے، پیروں کے سامنے، مولویوں کے سامنے، نعت خوانوں کے سامنے ہاتھوں ہاتھ جوڑ کے کشکول بنا کے، اور ماں باپ کو جیب خرچ دینا ہو تو تمہارا ہاتھ اوپر ہو اور ماں کا ہاتھ مانگنے والا نیچے ہو۔ ماں باپ صبح سویرے جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ صبح اٹھ کے اولاد کے اٹھنے کا انتظار کریں کہ بیٹا اٹھے گا اور پھر جیب خرچ دے کے جائے گا، تو ماں باپ کا صبح اٹھ کے اولاد کے اٹھنے کا انتظار کرنا بھی لفظ اف ہے۔ ہم سمجھیں صرف زبان سے اف کر لیا تو اسی کا نام اف ہے۔ یہ نوبت آتی کیوں ہے؟ ہم اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے سب کچھ دیتے ہیں۔ جو چیز باپ کے پاس نہیں نہ ہوتی، اولاد مانگ لے تو ہم وہ بھی چیز اولاد کو دے کے دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے سب کچھ دیتے ہیں۔ نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دیتے ہیں۔ مائیں بیٹیاں ابھی چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کا جہیز جوڑنا شروع کرتی ہیں کہ میری دھی دا بیاہ ہوئے گا، میں تینویں بھی دینا ہے، میں تینویں بھی دینا ہے۔ کیا کبھی اس ماں نے سوچا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دین بھی دینا ہے؟ اس کے جہیز کی فکر بچپن سے شروع ہو جاتی ہے، کیا اس کو دین دینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی؟ آپ کسی بھی عقل مند انسان سے پوچھو یار، جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہو تو قرآن کے سائے میں رخصت کیوں کرتے ہو؟ قرآن کے سائے کے بغیر رخصت کر لو۔ تو ہر عقل مند انسان یہی جواب دے گا
کہ قرآن کے سائے میں رخصت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا سایہ ہوگا، قرآن کی برکت ہوگی، تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ ایک بات کو پلے باندھ لو، اور بھائی قرآن سر کے اوپر ہو تو اس کی اتنی برکتیں ہیں، وہی قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم بیٹیوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے، بیٹوں کو بس جائیداد بنا کے دے رہے ہیں، دین نہیں دے رہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں دین سے بچا بچا کے جوان کر لو گے تو قبر میں سکون ملے گا آپ کو؟ جس اولاد کو دین سے بچا بچا کے جوان کیا ہے نا، یہ خواتین نے اور مردوں نے بڑی توجہ سے بات سنی، بالخصوص جو ماں باپ ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیں۔ جب ہم اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو دین نہیں دیتے، دین سے بچا بچا کے جوان کر لیتے ہیں، باپ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، دنیا سے جاتا ہے، تو 4-5 جوان بیٹے ہوتے ہیں، وہ باپ کی میت کے نا ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ذی شعور ہوتے ہیں، اور وہ باپ کی میت کے سرانے کھڑے ہو کے بھلا کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار آ کے ابو نو غسل دے دے۔ خدا کی قسم اس سے بڑا غریب بندہ دنیا سے گیا ہی نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بھی اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور اس سے غریب ماں دنیا سے گئی نہیں ہے جس کو مرنے کے بعد اس کی سگی بیٹی بھی ہاتھ نہ لگائے۔ آج ایک بیٹی اٹھتی ہے، یہ امی کے کانٹے ہیں، یہ ممی کی نشانی ہے میں رکھوں گی، دوسری اٹھتی ہے امی کے کڑے ہیں، امی کی نشانی ہے میں رکھوں گی۔ تو تیری ماں کے بدن سے جو کپڑے اترے وہ تیری ماں کی نشانی نہیں، وہ تو نے صدقہ کر دیے۔ آج ایک بیٹا اٹھتا ہے، ابو کا موبائل ہے، ابو کی نشانی ہے میں رکھوں گا، ابو کی موٹر سائیکل ہے، ابو کی نشانی ہے میں رکھوں گا۔ تو تیرے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترے وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں تھی، وہ تو غریب کو صدقہ کرتا ہے۔ اور موبائل صدقہ کبھی نہیں کیا، موٹر سائیکل صدقہ کبھی نہیں کی، لیپ ٹاپ صدقہ کبھی نہیں کیا۔ اور بھائی جس اولاد کے اوپر آپ کو مان ہے نا، آپ نے توجہ کرنی ہے، جو مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے سب کچھ کرتی ہیں، اس بات کو پلے باندھ لو، جس صابن کے ساتھ ماں باپ کو غسل دیا جاتا ہے نا، اولاد تو وہ صابن بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتی۔ آپ کس گمان میں ہیں؟ ان کو صابن سے خوف آتا ہے کہ اس سے مردے کو نہلایا ہوا ہے۔ ماں باپ کے کفن سے جو کپڑا بچ جاتا ہے نا، بچے تو وہ کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ ماں باپ کے بدن سے اترنے والا لباس بچے اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ اور ان کے کپڑے پکڑنے کا طریقہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ جب ماں باپ کے بدن سے کپڑے اترتے ہیں نا مرنے کے بعد، تو اولاد یوں کپڑے پکڑتی ہے، یوں۔ ان کو تو ماں باپ کے کپڑوں سے خوف آتا ہے۔ آپ کس گمان میں ہیں کہ یہ مرنے کے بعد آپ کی بخشش کا سامان کریں گے؟ چیلم ہوتا ہے، ساتہ ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، تو لوگ نا لمبی لمبی چٹیں لے کے آتے ہیں، جی اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 1000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا۔ عورتوں نے لمبی لمبی چٹیں بنائی ہوتی ہیں، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا۔ تو میں کبھی کبھی نا ان سے پوچھ لیتا ہوں، یار تم اتنی لمبی چٹ لے کے آئے ہو کہ یہ بھی پڑھا ہے، یہ بھی پڑھا ہے، یہ بھی پڑھا ہے، بتاؤ اتنی لمبی لسٹ میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہے؟ اب تو اللہ ماشاءاللہ مدرسوں میں قرآن پڑھے پڑھائے ویسے بک جاتے ہیں، جا کے 2000 روپے خدمت کرو، پڑھا ہوا 100 قرآن لے لو۔ میں مدرسے کے پڑھے قرآن کا انکار نہیں کر رہا، ایک پلڑے میں اب 2000 قرآن مدرسے کا پڑھا رکھ لو، اور دوسرے پلڑے میں سگی اولاد نے جو ایک سپارہ پڑھا ہوگا نا، فیصلہ آپ کرو کہ ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے۔ اتنی لمبی لمبی فرشتے ہوتی ہیں، یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، اور سگے اولاد نے ایک قرآن کا ایک رکوع بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ آپ باپ کا چیلم کریں، ہر 10 دن بعد ختم دلائیں، دین منع نہیں کرتا۔ 10 روپے کی طاقت ہے 10 روپے کا کریں، 10 لاکھ کی طاقت 10 لاکھ کا کریں، دین منع نہیں کرتا، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یار 100 اصالے ثواب کی محفلیں ایک پلڑے میں، اور دوسری طرف مرنے والے کا بیٹا اتحیات میں بیٹھے اور کہے ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ سونیا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ پھر دیکھیں ماں باپ کی قبروں میں ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے۔ سگی اولاد دعا ایک نہ مانگے، نماز ایک نہ پڑھے۔ اور بڑی معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ہاں جو اصالے ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں نا، معذرت چاہتا ہوں، یہ صرف ناک رکھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ کی کہن کہ ساری زندگی پیولا کھادا ہے، باچوں دن آج 2 دیگا بھی نہیں پکا سکے۔ اور شکوہ مجھے آپ لوگوں سے بھی ہے، میری بات سے ناراض نہیں ہونا،
آپ سب گھر میں کیا کہہ کے آئے تھے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ بولو یار، میری طبیعت نہیں، ہاتھ چکو نعرے مارو، کوئی طبیعت نہیں. گھر میں سارے کیا کہہ کے آئے تھے؟ ختم شریف پہ جا رہے ہیں، صالح ثواب کے لیے جا رہے ہیں. اب بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، عورتیں بھی یہ بات سنیں. جب ہم کسی کے ختم پاک پہ جاتے ہیں نا، تو جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اچھا پھل ہوگا. اب سوال میرا آپ سے ہے، جو پھل ہم لے کے آئے ہیں یا لے کے جاتے ہیں، وہ زندہ لوگ کھاتے ہیں کہ مردہ؟ بولے یار، کون کھاتا ہے؟ زندہ لوگ کھاتے ہیں، مردہ تو نہیں کھاتا. ثواب اس کو پہنچتا لیکن مردہ کھاتا نہیں ہے. سوال میرا آپ سے ہے، آئے تو آپ مرنے والے کے لیے تھے، تو اس کے لیے کیا لے کے آئے؟ جو پھل آپ لائے وہ تو زندہ لوگ کھا لیں گے، اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. آئے تو آپ مرنے والے کے لیے تھے. گھر میں ہم سب کیا کہتے کہ ہم اس کے صالح ثواب کے لیے جا رہے ہیں. آئے ہم مرنے والے کے لیے تھے، اور اس کے لیے تو ہم خالی ہاتھ آئے ہیں. ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو سلوک آج ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے. اس گمان میں نہ رہیں کہ ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے رہتے گزار دی ہے اور لوگ ہمارے لیے فاتح پڑھ کے لائیں گے. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ مرد حضرات میری بات سے ناراض نہیں، سب کی بات نہیں ہے، لیکن اکثریت کی بات ہے. ہم تو جنازہ پڑھنے کے بعد نا مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں. دوست کہتا چل چلے کے اندر ٹھہر جا، میرے پتر نے مل رہا. اب میرا سوال آپ سے ہے، مرنے والے کے بیٹے کو گلے اس لیے لگایا تھا کہ اس کا دکھ کم ہو جائے، یا اس لیے اس کو گلے لگایا تھا کہ اس کو پتہ چلے کہ جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا؟ ہم تو جنازہ اپنی شکلیں دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے. اور بھائی جینا بڑا مشکل ہے یار، بڑا مشکل ہے. کم مرنا آسان کرو یار. ہم نے مرنا بلا کتنا مشکل کر دیا. توجہ کرنی ہے. ایک مزدور ہے نا، 500 700 1000 دیہڑی لگانے والا، وہ صبح 1000 روپیہ کماتا ہے، شام کو اپنے بچوں کو رزق حلال 1000 روپیہ کھلا دیتا ہے. روز 1000 کماتا ہے، روز 1000 کھلا دیتا ہے، اس کا کل اثاثہ ہی 1000 روپیہ. اب وہ بندہ اگر دنیا سے چلا جائے نا، تو توجہ کرنی ہے، 5000 روپے کا کفن دفن، 10,000 روپیہ قبر کی جگہ، 10,000 روپیہ قبر نکالنے والے کو، کم از کم 3 4 دے کے بھی ہوں تو 50,000 روپیہ. یعنی وہ مزدور جس کی دیہڑی 500 700 800 روپیہ ہے، اس کو اگر قبر تک چھوڑنے جانا ہے تو اس کے بچوں کی جیب میں لاکھ روپیہ ہونا چاہیے. یہ دین ہمیں کس نے سکھایا؟ سب سے بڑا المیہ بلا کیا ہے؟ خواتین اس بات کو توجہ سے سنیں. جب ماں یا باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا، تو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہو جاتی ہیں کہ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، سر کے سائیں چلے گئے. اچھا، جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد انہوں نے چاولوں کی پلیٹیں پکڑی ہوتی ہیں اور آوازیں کیا ہوتی ہیں؟ آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ بیٹا اپنی ماں کو، اپنے باپ کو دفن کر کے بھی گلی کے کنارے آتا ہے، اس کے کپڑوں پہ، اس کے ہاتھوں پہ بھی باپ کی قبر کی مٹی لگی ہوتی ہے، اور اس کی زبان پہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ آؤ میرے نبی کا دین سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے نا، تو میرے نبی پاک اپنے گھر میں تشریف لائے اور آ کے اپنے گھر والوں سے فرمایا، سنو، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے. سیرت کا یہ پہلو بھی پڑھ کے دیکھیں یار. شریعت کا حکم یہ تھا کہ 3 دن تک پڑوسی اور رشتہ دار مرنے والے کے گھر والوں کے منہ میں نوالے ڈالیں. ان کے ہاتھوں سے نوالے لینے کا دین کس نے پڑھا دیا ہمیں؟ میں کہتا ہوں اس بندے کو ڈوب کے مر نہیں جانا چاہیے جو مرنے والے کی بیٹی سے چاول لے کے کھا رہی ہوتی ہے. وہ بندہ ڈوب کے نہ مر جائے جو مرنے والے کے بیٹوں کے ہاتھوں سے چاول لے کے کھا رہا ہوتا ہے یار. 3 دن کے بعد آپ لاکھوں روپے کا صالح ثواب کریں، دین بالکل منع نہیں کرتا. آپ کروڑوں کی دیگیں پکائیں، دین منع نہیں کرتا یار. آپ ہر روز لاکھوں کی دیگیں پکائیں، دین منع نہیں کرتا. لیکن خدا کے واسطے کم از کم رسم و رواج سے تو باہر آ جاؤ یار. ہم خاندان کا جس کو سب سے سیانہ بندہ کہتے ہیں نا، بندہ بڑا سیانہ ہے، بڑا سمجھدار بندہ ہے، وہ سمجھدار بندہ کتنا ہوتا ہے؟ جس کا باپ چلا گیا، جس کی ماں چلے گی، جس کے سر کے سائیں، جس کی جنت چلے گئی،
وہ جا کے نا اس کے کان میں بلا کا پوچھتا پتر کنے کے پرونے نے کنیاں کے دیگاں پکانی ہیں. اوئے ہوئے یار جس کی جنت چلے گی تم اس سے دیگوں کا سوال کرتے ہو یار. باپ ایک سورج ہوتا ہے، سورج جس کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، مارتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے. لیکن نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، باپ ایک سورج ضرور ہے جس کی تپش بڑی ہے، لیکن نوجوانوں جب یہ سورج غروب ہوتا ہے نا تو پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا. باپ اپنی ٹانگوں سے خود نہ چل سکتا ہو اور بیٹے کو پریشان دیکھے تو بلا کے کہتا پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو حلی جیندہ ہے. خدا کی قسم یہ صرف باپ ہوتا ہے یار، صرف باپ ہوتا ہے. باپ کے بعد یہ الفاظ سننے کو نہیں ملتے، باپ کے بعد اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملتی. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کے منہ میں نوالے ڈالتے، ہم جا کے ان سے دیکھو گے مشورے کرتے ہیں یار. ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے. ساری زندگی مرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے رہے، تو کیا تصور کرتے ہیں لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے؟ اپنی نسلوں کو دین دے دو، ورنہ مرنے کے بعد غسل کے لیے بھی ترسیں گے. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے، نہلانے والے کو بلاؤ نا تو اس کو بولو کہ بھی مردے کو نہلانا ہے، تو بلا کا پوچھتا 500 والا نہلانا ہے کہ 1000 والا. اسے پوچھو بھائی یہ کیا تماشا؟ کہتا بھائی 500 والا نہلانا ہے تو صرف پانی بہاؤں گا، اور 1000 روپے دو گے تو صابن لگا کے صفائی بھی کروں گا. اور بھائی آپ کے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میری غسل کی اجرت 1000 روپیہ ہوگی. ہم کہتے ہیں ہم اولاد کو یہ بھی سکھائیں، اولاد کو یہ بھی سکھائیں، یہ بھی سکھائیں. میں آپ کو فارمولہ دیتا ہوں، آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا. سادہ سا کلیہ بھائی. ہم کہتے ہیں بچہ یہ بھی سیکھے، یہ بھی سیکھے، یہ بھی سیکھے. بھائی نہیں، آپ صرف قرآن سکھا دو، قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بڑی توجہ سے بات سنیے. سیدہ فاطمہ زہرا پاک ہے نا، جو بڑے بیٹے ہیں، امام حسن امام حسین کے بڑے بیٹے بھائی جو ہیں، آپ نے ہوش سنبھالنے کے بعد ساری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. تو ایک دن سیدہ زہرا پاک نے پوچھا بیٹا حسن، آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا نہیں کھاتے، کیا وجہ؟ بڑی توجہ سے بات سننی ہے کہ تم اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا. عرض کرنے لگے اماں جی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہیں ایسا نہ ہو روٹی کے کسی حصے پہ آپ کی نظر ہو اور حسن نے اگر وہ حصہ توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے. آپ صرف اپنی نسل کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا. آج قرآن کو دین دیا، اولاد کو دین دیا نہیں ہے، اور توقع عزت کی ایسا کبھی نہیں ہوگا میرے بھائی. جب آپ کے بچے نے قرآن پڑھا ہوگا نا، اس کو پتا ہوگا میں نے سگے باپ کے آگے آگے نہیں چلنا. جب آپ کے بچے نے دین پڑھا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میں نے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے. جب آپ کے بچے نے دین پڑھا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ جب تک میرا باپ روٹی کا نوالا نہیں توڑے گا میں نہیں توڑ سکتا. یہ سارے آداب اس کو قرآن نے سکھانے ہیں، اس کو دین نے سکھانے ہیں. دین دیا نہیں ہے اور عزت کی توقع سارے رکھ دیں. آپ کے مرنے کے بعد نا اولاد جھگڑے گی، فلاں پلاٹ میرا ہے، فلاں گھر میرا ہے، فلاں بنگلہ میرا، فلاں گھر کا حصہ میرا ہے. جھگڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جھگڑا ضرور ہونا چاہیے، لیکن کس بات پہ؟ ایک بیٹا کہے جنازہ میں پڑھانا ہے، دوسرا کہے نہیں برا جنازہ میں پڑھانا ہے، تیسرا کہے نہیں میں پڑھانا ہے. مزیداری تو پھر ہے نا مرنے کے یار. اولاد کو دین ہی نہیں دیا تو کس توقع پہ بیٹھے ہوئے کہ اولاد ہمارے لیے دعا مانگے گی؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں. میں گفتگو کا نچوڑ بیان کرنے لگا ہوں. جنازہ پڑھاتے وقت، یہ نچوڑ سب کے لیے ہے، جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد بیٹے کی تکبیروں میں ہوگا نا، بڑے سے بڑے پیر اور مولوی کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا درد اس کے سینے سے نکلے گا نا تکبیر کہنے کے لیے، بڑے سے بڑا پیر کھڑا کر لیں، بڑے سے بڑا مولوی کھڑا کر لیں، بڑے سے بڑا عالم کھڑا کر لیں، اتنا درد نہیں ہو سکتا. کیوں؟
بیٹے کو پتہ ہے سامنے میرا باپ پڑا ہوا ہے، سامنے میری ماں پڑی، اس کی بخشش کا سامان میں نے کرنا ہے۔ یہاں جنازہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا نہیں آتا، کیا توقع کرتے ہیں وہ اولاد آپ کے لیے بخشش کا سامان کرے گی؟ یہ اولاد آپ کے چیلم کرا سکے گی، آپ کے نام کی دیگیں پکا سکے گی، لیکن آپ کے لیے بیٹھ کے قرآن کا ایک رکوع نہیں پڑھ سکے گی۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ ہم جو کھانا پکاتے ہیں یہ پکانا بالکل جائز ہے، کیا ہے؟ پھر بولیں، پیچھے والے بھی بولیں، کھانا پکانا کیا ہے؟ اس کھانے کا ثواب مرنے والے کو تب تک ہوتا ہے جب تک کھانا کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے تو مرنے والے کو ثواب پہنچنا ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک چیز باقی ہو تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے، جب چیز ختم تو ثواب بھی ختم۔ کھانے کا ثواب کب تک ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم ہے، جب ہضم ہو گیا تو ثواب بھی ختم ہو گیا۔ اب فیصلہ کریں، ہاں اگر مرنے والے کا بیٹا حافظ قرآن ہو، بولو تو صحیح، کب تک ثواب ہوگا؟ جب تک بیٹے کی زندگی ہوگی۔ چلے میں بات کو آسان کرتا ہوں، توجہ سے بات سمجھیں، گفتگو کا نچوڑ ہے، میری بات کا جواب دیں گے آپ حضرات کے؟ نہیں، بولو تو صحیح یار۔ آپ لوگ سنی لوگ ہیں نا، آپ لچھے دار تقریر سننے کی عادی ہیں کہ نعرے ہونے چاہیے، دھوم جام ہونی چاہیے۔ ہمارا نقصان بھی اسی لیے ہو گیا، ساری زندگی عقیدے مضبوط کرتے رہے اور کردار لوز ہو گئے۔ عقیدے مضبوط کرتے کرتے نوبت یہ آ گئی کہ اولاد اب نماز پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ عقیدے مضبوط کرتے کرتے نوبت یہ آ گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا عقیدے مضبوط نہیں ہونے چاہیے، مضبوط ضرور ہونے چاہیے، لیکن اولاد کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ اب میرا سوال آپ سے، بڑی توجہ سے سوال سننا ہے۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو، کیا کہا میں نے؟ مرنے والے کا بیٹا اگر، جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ پھر بولیں، پیچھے والے بولیں۔ مرنے والے کا بیٹا اگر انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، کاروباری ہو تو، سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو، مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے کون نظر آئے گا؟ بتاؤ، جنازے کو بھی 4 چاند لگیں گے کہ نہیں لگیں گے یار؟ تم ایک مولوی ڈھونڈتے ہو جنازہ پڑھانے کے لیے، میں کہتا ہوں بیٹا دین پہ لگاؤ، سارے مولوی آ جائیں گے یار۔ مولویوں کے ترلے کرنے کی جان چھوٹ جائے گی یار۔ ہم ایک بندے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھائی آ کے جنازہ پڑھا دو۔ اب تصور تو کرو کہ مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو، عالم دین ہو تو، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں صرف عالم دین اور حافظ قرآن نظر آئیں گے۔ مولا علی شیر خدا بلا کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہ جملہ نا جو بزنس مین ہے، کام کاج کرنے والے، ان کے لیے بڑا توجہ طلب ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تم کسی کے ساتھ دوستی لگاؤ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسی تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی۔ اب فیصلہ آپ نے گھر میں جا کے کرنا ہے کہ ہمارے جنازے کی پہلی صف کیسی ہوگی۔ اور اگر بیٹا عالم دین ہوا تو، حافظ قرآن ہوا تو، کیا خیال ہے؟ کام مشکل ہے؟ چلے میں بات کو آسان کر کے بس گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دو، صرف ایک بچے کو، ایک بچی کو اور ایک بچے کو، خدا کی قسم سارا خاندان جب دنیا سے جائے گا نا تو غسل کے لیے ترسے گا نہیں۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، مرنے والے میں اگر عیب نکل آئے نا، نہلانے والا بیٹا ہو تو وہ کسی کو بتاتا نہیں، اور غیر ہو تو کبھی چھپاتا نہیں۔ وہ گلی گلی چرائے چلا گیا، بھائی شکل بگڑ گئی سی، میت بھاری ہو گئی سی، بڑی بدبو آ رہی سی، اور سناؤ اگر اس کی جگہ بیٹا ہو، کسی کو بتائے گا کہ میرا باپ ایسا تھا؟ کم از کم بیٹا اس قابل تو کرو کہ مرنے کے بعد نہلا سکے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس لے جاؤ، ہفتے میں 3 دن لے جاؤ، اس کو کہو جی میرے بیٹے کو اتنا دین سکھا دیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا بیٹا مجھے نہلائے۔
میرا بیٹا مجھے کفنائے، میرا بیٹا مجھے دفنائے۔ خدا کی قسم اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اس کی میت کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اس بات کو پلے باندھ لیں، اللہ کسی کو امیر کر دے تو یہ عیب نہیں ہے، یہ بری بات نہیں ہے، اس کی عطا ہے۔ لیکن میں صرف ایک مثال دینے لگا ہوں، کوئی طنز نہیں، کوئی تنقید نہیں ہے۔ آپ ڈیفنس کے قبرستان میں چلے جائیں، قبرستان صاف ستھرا آپ کو نظر آئے گا۔ جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے بچے لاکھوں کی گاڑیوں میں اور کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں۔ مرنے والوں کے بچے لاکھوں کی گاڑیوں اور کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں، اور جو لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، ان کی قبر کے اوپر آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے ایک بچہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کو کچھ دے کے نہ جاؤ، اولاد کو مالا مال کر کے جاؤ، یہ دین کا حکم ہے۔ میرے نبی پاک کا خود فرمان ہے کہ اولاد کو ایسے نہ چھوڑ کے جاؤ کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، بلکہ اولاد کو ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرے۔ اولاد کے لیے سبھی کچھ بناؤ، لیکن کم از کم اتنا دین تو دو نا کہ مرنے کے بعد نہلا بھی سکے۔ تو ہم سب گھر سے کس لیے آئے تھے؟ بول رہے ہیں یار، گفتگو مکمل ہوگی۔ کس لیے آئے تھے؟ تو مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ آئندہ کہیں جائیں گے تو لے کے جائیں گے؟ بولو تو صحیح یار، ایک بار کلو اللہ پڑھ کے چلے جائیں۔ ہم جب جا کے شاپر دیتے ہیں نا پھل کا بھرا ہوا، تو ساتھ یہ بھی کہا کرو میں تیرے باپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے لایا، تیری ماں کے لیے یہ پڑھ کے لایا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ دنیا سے جاؤ گے نا، تو آپ کو قبر میں ترسنا نہیں پڑے گا۔ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو ہمارے ساتھ۔ آخری جملہ اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک دوست مولانا عبدالحی لکھنوی، یہ پاکستان بنانے میں نا قائد اعظم کے ساتھی تھے، تحریک پاکستان کے کارکن تھے، ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے۔ آپ کے دور میں نا ایک درزی تھا، کپڑے سلائی کرنے والا۔ اس درزی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی کا جنازے کا اعلان سنتا نا، دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا۔ تو اس کے جو پڑوس کے دکاندار تھے نا، اس کو طنز کرتے تھے، تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ مرنے والا تمہیں جانتا ہے نہ تم مرنے والے کو جانتے ہو، کام کاج کا حرج کرتے ہو اور جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہو۔ اس درزی نے کہا بہو جی میں سنیا جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی او دا پڑھ دے گا، جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی او دا پڑھ دینے۔ وقت بیتا گیا، وہ لوگوں کے جنازے پڑھتا رہا، وقت بیتا گیا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کا نا انتقال ہو گیا۔ ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے۔ آپ کے جنازے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا رش تھا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اتنا رش تھا کہ لوگ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے نا، تو اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا۔ اب جو لوگ وضو کر رہے تھے انہوں نے وضو کیا، وہ بھی شامل ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس نیت سے جنازے پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو شکل دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو لوگ ہمارے پاس بھی اسی شکل کے لیے آئیں گے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو بار بار اعلان نہیں کرنے پڑیں گے۔ اللہ وہاں سے مخلوق بھیجے گا جہاں سے ان کے آپ کے بچوں کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے نہیں ہیں یار اسی جنازے سے، کئی لوگ انجتے ویکے سن جہاں ساری زندگی کدی ابا جی نو ملن بھی نہیں سی آئے تو جنازے تو آئے ہوئے سن۔ اور بھائی یہ وہ مخلوق ہوتی ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے بھیجی ہوتی ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم مرنے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اپنی نسلوں کو اپنی طاقت، اپنی حیثیت، اپنی اوقات سے بڑھ کے سب کچھ دے، لیکن کم از کم اتنا دین ضرور دینا کہ وہ مرنے کے بعد غسل دے کے، کفن دے کے دفنا سکے۔ ایک بچے کو دین پہ لگا دو، ایک بچے کو، قسم خدا کی مرنے کے بعد غسل کے لیے نہیں ترسو گے، جنازوں کے لیے نہیں ترسو گے۔ ورنہ اگر دین سے بچا کے اولاد کو جوان کر لیا نا، تو پھر وہی حالت ہوگی کہ باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوگی، اور بچے کسی کو ٹیلی فون کریں گے آ کے ابو کو غسل دے دو۔ ماں کی میت پڑی ہوگی، اور جن بیٹیوں کے لیے ساری زندگی باپ سے چوری جہیز بنایا ہوگا نا، وہ بیٹیاں ماں کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی۔ موبائل نشانی بن جائے گی، موٹر سائیکل نشانی بن جائے گی، لیکن ہمارے بدن سے جو کپڑے اتریں گے نا،
اولاد وہ اپنے گھر میں نہیں رکھے گی. خدا کے واسطے اپنی نسلوں کو اتنا دین ضرور دے کے جانا کہ مرنے کے بعد ہماری جب میت ہو نا تو وہ غسل کے لیے اور جنازے کے لیے نہ ترسیں. ہم جب جائیں تو بچے جھگڑا کریں کہ جنازہ میں نے پڑھانا ہے، دوسرا کہے جنازہ میں نے پڑھانا ہے. ایک بچے کو دین پہ لگا دو. ہمارا نا ذہن بنا ہوا ہے بچہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں؟ کیا کہتے ہیں؟ بولو یار میں مولوی کچھ نہیں کہتا، بولو تو صحیح یار. کیا کہتے ہیں؟ بچہ مولوی بن گیا تھے. دوسرے پاسے کی کہتے ہو؟ یار مولوی کھاندے بڑا نے. وہ کسی ایک پاسے تو ٹکو نا یار. ایک طرف کہتے ہو کہ مولوی کھاندے بڑا نے، ایک پاسے کہتے مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے بھائی؟ میں آپ کو ایک کلیہ بتانے لگا، ایک چیلنج دے کے جا رہا ہوں سب کو، پوری دنیا میں. کہاں میں؟ پھر بولیں. پوری دنیا میں ایک ہاسپٹل ایسا دکھا دو جس کی ایک وارڈ، پوری دنیا کا ایک ہاسپٹل، اور ایک ہاسپٹل کی ایک وارڈ صرف ایسی دکھا دو جہاں بیڈ کے اوپر سارے کے سارے مولوی پڑے ہوں. کبھی آپ نے دیکھا جس کی 50 سالہ زندگی، کبھی دیکھا کہ سارے بیڈ پہ مولوی پڑے ہوں؟ کسی کو پیشاب کی نالی لگی ہو، کسی کو خوراک کی لگی ہو، کسی کو معدے میں لگی ہو، کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ اگر کسی دیندار پہ ایسا وقت آ جائے تو پھر وہ اس کا آخری وقت ہوتا ہے. اللہ ساری زندگی دین کے صدقے اس کو بیمار نہیں ہونے دیتا. یہ چیلنج ہے، پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، ایک ہاسپٹل دکھا دیں، اس ایک ہاسپٹل کی ایک وارڈ دکھا دیں جہاں بیڈ کے اوپر سارے کے سارے مولوی پڑے ہوں. ساری دنیا بھوکی مر سکتی ہے، خدا دی قسم مولوی جدوں بھی مرے گا بھوکا نہیں مرے گا. اللہ دین کے صدقے دیندار کو بھوکا نہیں مرنے دیتا. رزق دینے کا وعدہ کس کا؟ بولو یار. اچھا میں آپ کا کام کروں، آپ کے گھر آؤں، آپ کا کوئی پرسنل کام کروں تو آپ مجھے کچھ اجرت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولو یار. بندہ جس کا کام کرتا ہے بدلے میں اس کو روٹی، بولو یار، بندہ جس کا کام کرتا ہے وہ بدلے میں اس کو روٹی، تو جڑا کام ہی ہوتا کرے انہیں روٹی نہیں دینی. ایک پاسے کہندے مولوی کھاندے بڑا نے، ایک پاسے کہندے مولوی بنے گا تو کھائے گا کتوں؟ رزق ذمہ کس کا ہے؟ آپ اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ فائدہ آپ کو قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا. جب آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں نہ ہوگا، اس کے پاس اگر دیگیں پکانے کی طاقت نہیں نہ ہوگی، جب وہ 5 وقت کہے گا نا ربنا اغفر لی والی والدیا، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، پھر دیکھنا قبروں میں سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یار اپنی نسلوں کو دین پہ لگاؤ، یار اپنی نسلوں کو دین پہ لگاؤ. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.